حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے اضافے کی سفارش۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 23 روپے 50 پیسے اضافے کی سفارش۔ آگرہ نے سمری ارسال کر دی۔ پنجاب حکومت نے شہر کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن کا عندیہ دے دیا۔ ڈی سی دانش افضال کہتے ہیں کہ اگر مزید علاقوں میں کیسز بڑھتے گئے تو انہیں بھی بند کر دیا جائے گا۔ کورونا سے حکومتی بوکھلاہٹ سامنے آ گئی۔ شہر کے 7 علاقوں کو 14 روز میں 2000 کیسز پر لاک ڈاؤن کر دیا۔ اندرون شہر صرف 36 کیسز کے ساتھ لاک ڈاؤن میں شامل کر دیا گیا۔ شہر کے لاک ڈاؤن سے مستثنی علاقوں میں 14 روز کے دوران 16,500 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے پولیس کو حکومتی SOPs پر عمل درآمد کروانے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ کورونا سے متاثرہ 40 ہاٹ سپاٹ علاقوں کی سخت ناکہ بندی۔ متعلقہ علاقوں میں دفاتر، دکانیں، بازار اور فیکٹریز بند۔ پبلک ایڈریسنگ سسٹم سے شہریوں کو آگاہی فراہم اور انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ کراؤن اڈا سے دہلی گیٹ کا علاقہ کورونا سے متاثر۔ اکبری منڈی جانے والے راستے بند ہو گئے۔ تاجروں کی راستے نہ کھولنے پر کل سے منڈی بند کرنے کی دھمکی۔ محدود حج کے اعلان کے بعد عازمین حج کو رقم واپسی کا حتمی فیصلہ۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج واجبات کی واپسی 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینک سے شروع ہوگی۔ ضلع حکومت کے سستی چینی کے لیے جرمانے۔ احتجاجن ڈیلرز نے ملوں سے خریداری، دکانداروں نے فروخت روک دی۔ عام بازاروں کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چینی غائب۔ قلت کی شکایات میں اضافہ، نیا بحران سر اٹھانے لگا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے لیے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ۔ بر وقت اقدامات نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ برہم ہو گئے۔ پنجاب میں فلور ملز کو گندم کی فروخت کا تخمینہ کیا ہوگا؟ حکومت کی جانب سے 1,500 روپے سے 1,944 روپے تک گندم فروخت کرنے کی تجاویز۔ صوبائی حکومت کی تجاویز سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1,095 تک ہو جائے گی۔ فلور ملز کو گندم کی فروخت کے لیے نرخ مقرر کرنے کے لیے سفارشات کی تیاری کے لیے صوبائی وزراء کو ٹاسک دے دیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیوں کا قیام تاخیر کا شکار۔ محکمہ بلدیات نے کیرل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی سے 1 جولائی تک حکمت عملی رپورٹ مانگ لی۔ رواں سال قربانی کے جانوروں پر انٹری فیس لاگو کرنے کی تجویز۔ چھوٹے جانور پر 100 اور بڑے جانوروں پر 500 روپے وصول کیے جائیں گے۔ واگا زون میں اندھیر نگری۔ 141 میگا کمرشل اور انڈسٹریل تعمیرات کے غیر قانونی ہونے کا انکشاف۔ بلدیہ کو 10 کروڑ کا نقصان۔ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں میٹروپولیٹن افسر سے لے کر سٹور کیپر اور نائب قاصد تک شامل۔ تحقیقاتی رپورٹ کمشنر کے حوالے۔ ریلوے میں جعل ساز افسر ریٹائرمنٹ کے باوجود عہدے پر براجمان۔ جوائنٹ ڈائریکٹر سگنل اینڈ ٹیلی کام اعجاز احمد نسیم کے تاریخ پیدائش تبدیل کرانے کا انکشاف۔ پرسنل برانچ سے تعلیمی اسناد اور کاغذات بھی غائب۔ جعل سازی سے محکمے کو ماہانہ 1,64,000 ماہانہ کا نقصان ہوا۔ کورونا وبا سے 100 انصاف سکولز کا منصوبہ بھی لٹک گیا۔ 21 کروڑ روپے کی لاگت سے کرائے کی عمارتوں میں سکول قائم کیے جانے کے لیے نئے سرے سے ٹینڈر جاری کرنے کا اعلان۔ لیسکو کا نئے مالی سال ترقیاتی کاموں کے لیے 8 ارب کا بجٹ منظور۔ مالی سال 2020-21 میں سسٹم کی اپگریڈیشن، نئے کنیکشنز کی فراہمی، ٹرانسفارمرز، سنگل 3 فیز میٹرز، پاور ٹرانسفارمرز، پولز، کنڈکٹرز اور کیبل کی خریداری کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کی سنی گئی۔ محکمہ خزانہ کے احکامات پر AG پنجاب نے اتھارٹی کو 1.5 ارب جاری کر دیے۔ مذکورہ فنڈ سے اتھارٹی سرکاری سکولز میں اصلاحات کے مختلف پروگرامز مکمل کرے گی۔ ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں بھرا آسمان۔ ہاٹ جون میں لاہور پر بہار اتر آئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی۔ موسلا دھار بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ۔
رواں مونسون 10% زیادہ بارشوں کی وارننگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب خدشات کے باوجود شہری ادارے سستی کا شکار۔ لارنس روڈ پر 13 لاکھ گیلن بارشی پانی کی گنجائش والے ٹینک کی تعمیر ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود نامکمل۔ ایم ڈی واسا کی تنبیہ کے باوجود تعمیراتی کام کی جلد تکمیل خارج از امکان۔ بارشوں کے دوران نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ شہر میں ڈینگی لاروا کی تصدیق کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا ڈینگی سرویلنس کے لیے UC 97 کا دورہ۔ ایک گھر سے ڈینگی لاروا کی نشاندہی، فوری تلفی کو یقینی بنایا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے میں آئندہ مالی سال کا گوشوارہ منظور۔ دیہی پنچایت، نیبرہڈ کونسلز، بابا گرو نانک یونیورسٹی، کوہسار یونیورسٹی کا قانون منظور۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مالی سال کے فائنانس بل کی منظوری۔ آن لائن ٹیکسی سروسز استعمال کرنے والے صارفین پر 4% نیا ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ کورونا کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1107 نئے کیسز رپورٹ۔ شہر میں متاثرہ افراد 36,689 ہو گئے۔ لاہور پولیس کے 392 اور واپٹا کے 251 افسران اور اہلکار بھی وبا سے متاثر۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 72,000 کے قریب پازیٹیو کیسز، 21,000 سے زائد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے تشویشناک مریضوں کو میو سروسز اور گنگا رام اسپتال جانے کا مشورہ۔ جنرل ہاسپٹل، PKLI اور جناح ہاسپٹل کے HUD میں بیڈ فل ہو گئے۔ لاک ڈاؤن اور پولیس کے پہرے دھرے کے دھرے۔ ڈیفنسی کے علاقے میں بڑی چوری۔ 8 سال سے بطور اکاؤنٹنٹ کام کرنے والا ملازم کیانی اسٹیٹ سے 4 کروڑ 75 لاکھ لے اڑا۔ چور ملازم اہلکاروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رقم شاپر میں ڈالے بآسانی ناکوں سے گزر گیا۔ بنت حوا سے زیادتی کے بڑھتے واقعات، پولیس کی کارکردگی سوالیہ نشان۔ ناقص تفتیش کے سبب 261 میں سے 138 نامزد ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور۔ 135 میں سے صرف 18 کیسز میں DNA سیمپلز کی کلیکشن۔ اکثر کیسز میں مدعا کمزور پڑنے اور ملزمان کے صاف چھوٹ جانے کا خدشہ۔ پولیس کی جانب سے شواہد ضائع کرنے پر IG پنجاب نے سر پکڑ لیا۔ CCPO اور DIG انویسٹیگیشن کو صورتحال میں فوری بہتری کی ہدایت۔ جنسی زیادتی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے 15 رہنما اصول مرتب۔ ہائی کورٹ کا شواہد کے لیے فورینسک ایجنسی کی کٹس استعمال کرنے، کپڑوں اور پارچہ جات کو لفافوں میں سیل کرنے، شواہد کی تفصیل میڈیکو لیگل رپورٹ میں درج کرنے کا حکم۔ میڈیکو لیگل افسر کے لیے جنسی حملے کی نوعیت اور وقت کی جانکاری، متاثرہ فرد کی جسمانی کیفیت کا جائزہ بھی اہم قرار۔ جنسی زیادتی کے ملزم کی درخواست سے ضمانت مسترد کرتے ہوئے عدالت کا متاثرہ فرد کے بیان میں تمام تر احتیاط لازم رکھنے اور فنگر پرنٹس کی اہمیت پر بھی زور۔ پولیس ڈالفن اور پیرو فورسز شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام۔ رواں سال 17 شہری ڈکیت مزاحمت پر قتل کیے جا چکے ہیں۔ 8 شہریوں کو لاک ڈاؤن کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ لیسکو سینٹرل سرکل ٹیمز کا بجلی چوروں کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن، لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ لیسکو ٹیمز نے کنیکشن منقطع کر کے لاکھوں یونٹس ڈیٹیکشن بل چارج کر کے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں دے دی۔ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت نے تحکم ثانی رنگ روڈ اتھارٹی کو زمین ایکوائر کرنے سے روک دیا۔ پنجاب حکومت رنگ روڈ اتھارٹی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ معاشی حالات کی ابتری سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری۔ پنجاب حکومت کا خود روزگار اسکیم میں قرض کی حد 50,000 سے 2 لاکھ روپے کرنے پر غور، سب کمیٹی میں تجاویز کا جائزہ۔ 2 روز میں منظوری کا امکان۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تعاون سے 12 ارب کے پروگرام میں اب تک 29 لاکھ گریجویٹس کو قرض فراہم کیا جا چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا شہباز شریف سے رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال پر APC بلانے پر مشاورت۔ ٹیلی فونک گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر کی صحت پر استفسار اور جلد کورونا سے نجات کی دعا۔ اپوزیشن لیڈر کا حال احوال پوچھنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی کا شکریہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے $10 بلین پکڑے۔ سابق وزیر اعظم کے رقم جیب میں ڈالنے پر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔
وزیر اطلاعات پنجاب کا خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر رد عمل، بولے خواجہ آصف وزیر اعظم پر تنقید سے پہلے گریبان میں جھانکے، چاہیں تو لکشمی چوک پر مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ خواجہ آصف کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت، لیگی رہنما نے وکیل کے توسط سے قومی اسمبلی سیشن کے بعد پیش ہونے سے متعلقہ آگاہ کر دیا۔ نیب نے سینئر پارلیمنٹیرین کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کرپشن کیس میں ریکارڈ سمیت 3 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ پنجاب کی سرکاری جامعات کے مجوزہ ترمیمی ایکٹ کا معاملہ، گورنر پنجاب نے مجوزہ یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چودھری سرور کہتے ہیں پنجاب کی تمام جامعات میں میرٹ پر وائس چانسلر تعینات کیے۔ ادھر گورنر پنجاب نے ایچ ایس این کالج کے بورڈ آف گورنرز کی منظوری دے دی، گورنر چودھری محمد سرور بورڈ کے نئے صدر مقرر۔ گورنر چودھری محمد سرور سے ایم این اے چودھری مونس الائی کی ملاقات، اتحادی جماعتوں کے تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت، ملاقات میں مل جل کر ملک اور پنجاب کی ترقی کے لیے کام کرنے پر اتفاق۔ ملٹری کمانڈ لاجسٹک 10 ڈویژن کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کی وفد کو سرویلنس سسٹم اور ای چالاننگ بارے بریفنگ، وفد نے سیف سٹیز اتھارٹی کی انٹیگریشن اور ورکنگ کو مثالی قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت کے 3 اعلیٰ افسران کے تبادلے، اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسکولز ایجوکیشن مرزا نصیر عنایت کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، سہیل شہزاد محکمہ ہائر ایجوکیشن سے اسپیشل سیکرٹری آپریشن محکمہ اسکولز ایجوکیشن مقرر، محمد نعیم غوث کو اسپیشل سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ کورونا وائرس پر روزانہ کی بنا پر تحقیق جاری ہے، ضرورت کے مطابق احتیاطی تدابیر میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ممبران کا مزید کہنا تھا کہ آئسولیشن سے باہر آنے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے، عید کے دنوں میں مکمل صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لاہور پولیس کے شہداء کے لواحقین میں امدادی چیکس کی تقسیم، سی سی پی او نے دوران سروس وفات پا جانے والے اہلکاروں کے اہل خانہ کو بھی امدادی رقم کے چیکس دیے۔ سی سی پی او کی شہداء اور مرحوم اہلکاروں کے خاندانوں کو آئندہ بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث بچوں کی سیر و تفریح کی سرگرمیاں محدود ہو گئیں۔ چائلڈ بیورو نے بچوں کو ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے میوزیکل کلاسز دینا شروع کر دی۔ پارلیمانی سیکرٹری عمر آفتاب ڈھلوں، سیکرٹری مائن عامر اعجاز اکبر اور ایم پی اے خرم اعجاز چٹھا کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ٹیلی میڈیسن شعبے کا دورے کے موقع پر مرید کے نارووال روڈ پر قائم ہونے والے نیو کیمپس کے قیام اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عمر آفتاب ڈھلوں کہتے ہیں حکومت پنجاب کی ہدایات پر 1000 بستروں پر مشتمل مرید کے نارووال روڈ پر ہسپتال بنایا جائے گا۔ کل مسالک علماء بورڈ کی اپیل پر آج یوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کا اہتمام، جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں مولانا عاصم محمود نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور قربانیوں پر خصوصی روشنی ڈالی۔ پی سی بی کے گورننگ بورڈ کا اجلاس، آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ منظور، پی سی بی نے کفایت شعاری مہم کے تحت بجٹ میں 10% کمی کر دی۔ پی سی بی گورننگ بورڈ نے کلب کرکٹ کی بحالی کے لیے نئے ماڈل کلب آئین کی بھی منظوری دے دی۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کل متوقع، پہلا ٹیسٹ مثبت آنے والے 10 کھلاڑیوں کی آج دوبارہ ٹیسٹنگ مکمل ہو گئی۔ قومی اسکواڈ کا بائیو سیکیور ماحول میں آج تیسرا روز، کھلاڑیوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ پاکستانی دستے کی ساک گیمز میں بہترین کارکردگی پر حکومت کا خراج تحسین، 132 میڈلسٹ کھلاڑیوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کا فیصلہ، سپورٹس پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال کر دی۔ اور جائیں تو جائیں کہاں، 4 ماہ سے تھیٹر کی بندش سے فنکار اور ٹیکنیک کار بھی بول پڑے۔ میٹروپول سنیما میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 4 ماہ سے بند تھیٹر کھولنے کی اپیل کر دی۔ فنکار کہتے ہیں کہ حکومت امداد بھی نہیں دی، اب فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔